کلمہ جو ہے وہ ہے لا تضار والدۃ بولدیہا۔ تو اس آیت کے اندر بچے کو دودھ پلانے کی مدت کے حوالے سے حکم بیان کیا گیا ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچے کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لا تضار والدۃ بولدیہا، کہ اس بچے کے باعث نہ تو والدہ کو تکلیف دی جائے ولا مولود اللہ بولدہ، اور نہ ہی اس کے باپ کو، یعنی جس کا وہ مولود ہے، جس کا بچہ ہے، اس کو بنا تکلیف دی جائے، ضرر نہ پہنچایا جائے، تکلیف نہ دی جائے، اذیت نہ پہنچائی جائے۔ تو یہ جو لفظ تضار ہے، روایت حفص میں تو را مشدد مفتوح کے ساتھ ہے، لیکن اس کو امام ابو جعفر پڑھتے ہیں لا تضار را ساکن کے ساتھ، ابن کثیر اور بصری اور یعقوب یہ پڑھتے ہیں لا تضار، اور باقی قراء پڑھتے ہیں لا تضار۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ تضار جو ہے یہ باب مفعلہ سے زار یزار، یعنی زاربا یزارب کے وزن پر زارارا یزارر تھا، اور یہ پھر اس کا مجہول کا صیغہ ہے تزارو، اصل میں تزاربو کے وزن پر۔ تو آپ نے گرامر کا یہ قاعدہ صرف کا پڑھا ہوگا کہ جب دو مثلین ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے تخفیف کی غرض سے، جیسے مدہ جو ہے اصل میں مادہ تھا، تو یہاں پر بھی یہ لفظ تھا تزارارو، تزارابو کے وزن پر، کیونکہ باب مفعلہ سے ہے۔ تو جب یہ تزارارو تھا تو یہ را کا را میں ادغام کرنے سے بن گیا تزار، اب یہ تزارو بن گیا تزارو، کیونکہ عام طور پہ اگر فعل مضارع جو ہے وہ حروف ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہو تو اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس پہ پیش ہی آتی ہے لا تزارو۔ اب بعض قرآن نے اس کو جو الف کا اعتبار کرتے ہوئے، اس کے ماقبل کیونکہ الف ہے تو الف کا اعتبار کرتے ہوئے لا تضار، تو الف کے موافق جو اعراب ہوتا ہے وہ زبر ہوتی ہے، تو انہوں نے الف کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو زبر دے دی لا تضار۔ لیکن جنہوں نے الف کا اعتبار نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو فعل مضارع ہے اور حروف ناصبہ اور حروف جازمہ سے خالی ہے، لہذا اس کا جو اصلی اعراب ہے ہم وہی دیں گے، اور وہ اصل اعراب کیا تھا؟ پیش تھی لا تضار۔ اسی طرح جنہوں نے اس کو بالکل ساکن پڑھا ہے تو یہ جو لا ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لائے نفی نہیں بلکہ لائے نہیں ہے۔ لائے نفی جو ہوتا ہے وہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے، تو لا تضار اور لا تضار میں لائے نفی ہی شمار کیا جائے گا، لیکن لا تضار میں جو لا ہے اس کو لائے نہیں شمار کیا جائے گا۔ تو لائے نہیں جو ہے وہ حرف فعل مضارع کے آخری حرف کو ساخن کر دیتا ہے، جیسے لا تضرب، لا تضارب، اور پھر ان کے نزدیک یہ زار یا زارو کا صیغہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا زارا یزیرو، زارا یزیرو سے، یعنی باع یبیعو سے۔ تو جب باع یبیعو سے فعل مضارع بنا تو مجہول کا صیغہ جو تھا تو بن گیا لا تزار، تو را جو ہے وہ ساکن ہو گئی لائے نہیں کی وجہ سے۔
پاس 3 قراءات ہیں اور تینوں کی توجیہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ جنہوں نے لا کو لائے نفی قرار دیا اور الف کا اعتبار کیا انہوں نے لا تضارہ بنا دیا، اور جنہوں نے لائے نفی تو قرار دیا لیکن الف کا اعتبار نہیں کیا انہوں نے لا تضارو، اور جنہوں نے اس کو زارہ یا زارو کی بجائے غارہ یزیر باع یبیع کے بدن پر انہوں نے صیغے کو استعمال کیا، انہوں نے اس کو پڑھا لا تزار مجرور کا صیغہ، اور ان کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے، کسی بھی صیغے کا دوسرے صیغے سے معنی فرق نہیں ہے، تینوں قراءات کا ایک ہی معنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو صیغہ ہے وہ ہے ما آتیتم وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ جی یہ دودھ پلانے کی مدت کے حوالے سے ہی ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ کر لو أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اِذَا سَلَّمْتُمْ جب تم سپرد کر دو، ما آتیتم جو بھی تم نے ان کو دینا ہو بالمعروف اچھے طریقے سے، یعنی جو بھی دودھ پلانے والی دائی کو آپ نے دینا تھا جب وہ انہیں دے دو اچھے طریقے سے، تو پھر آپ جتنا بھی اس کو دودھ پلا لو، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ تو ایک صیغہ ہوتا ہے آتیتم، آتیتم کا معنی ہوتا ہے کسی کو کچھ دینا، آتا یؤتی، آتا یؤتی اصل میں تھا، آتا یؤتی اس کو پڑھتے ہیں، جیسے وآتوہن اجورہن تم انہیں ان کے حق مہر دو، تو آتیتم جو ہے کھڑی زبر کے ساتھ اس کا معنی ہے آتیتم تم دو جو تم نے دیا، اور اتیتم جو ہے اتیتم کا معنی ہے جو تم کرنے لگے ہو، یعنی فاعل تم، یہ فاعل تم کے معنی میں ہوگا۔ تو ترجمہ جو ہے تھوڑا سا مختلف ہوگا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم جب تم سپرد کر دو، ما وہ چیز آتیتم جو تم نے دینی تھی بالمعروف اچھے طریقے سے، یعنی جو بھی تمہارا ان کے ساتھ معاملہ طے ہوا، تو جو بھی ان کے ساتھ تم نے فکس کیا جو تم نے ان کو دینا تھا، جب تم ان کو وہ دے دو تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اتیتم بغیر الف کے زبر اکیلے زبر کے ساتھ، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا فلا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم جب تم سپرد کر دو، ما اتیتم جو بھی تم نے کرنا تھا بالمعروف اچھے طریقے سے، یعنی جو بھی تم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا یا کرنا تھا، تو وہ جب اچھے طریقے سے کر دو گے تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بظاہر اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے کہ جو بھی تم نے کرنا تھا وہ کیا کرنا تھا، جو تم نے ان کے ساتھ لین دین کرنا تھا، تو لین دین وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے یا اس کی اجمالی شکل بیان کر دی جائے، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو صیغہ ہے وہ ہے ما لم تمسوہن، مسا یمسو، تو لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، جی لا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو، او تفریضوا لہن فریضہ یا ان کے لیے حق مہر مقرر نہ کیا، تو یہ ایسی عورت کو طلاق دینے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ ابھی تک خلوت بھی نہ ہوئی ہو، یعنی جماع بھی نہ کیا ہو اور ان کا حق مہر بھی مقرر نہ کیا ہو، اور اس سے پہلے ہی آدمی طلاق دے دے، تو چونکہ اس کا حق مہر جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، لہذا اس کو حق مہر نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ کے طور پر بطور تحفے کے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ تم انہیں دے دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وسعت والے پر اس کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ اور تنگ دست پر اس کے مطابق، متاع فائدہ دینا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے۔ تو تمسوہن جو لفظ ہے اس کے اندر دو قراءات ہیں، ایک ہے تمسوہن جس طرح کے حفظ کی ہے، اور ایک ہے
تماسوہن. تو یہ بھی دراصل دو الگ الگ باب ہیں. تمسوہن جو ہے یہ مسا یمسو، مسسا یمسسو، یعنی فتح یفتح سے ہے مسا یمسو. تو مسا یمسو کا معنی ہوتا ہے کسی کو چھونا. اس میں یک طرفہ معنی پایا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو چھوئے تو اس کو کہتے ہیں کہ مسست فلانا، میں نے فلاں کو چھوا. جس طرح کہ مریم علیہ السلام کے قصے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا تھا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے. تو اس میں یک طرفہ چھونا ہے، یک طرفہ چھونا ہے. تو چھونے سے مراد یہ کنایا لفظ ہے. چھونے سے مراد یہ ہے کہ جماع کرنا، مباشرت کرنا. تو یہاں بھی جماع مراد ہے کہ ما لم تمسوہن، جن کو تم نے چھوا نہ ہو. تو یہ یک طرفہ معنی ہوگا. تو اگر ہم اس کو باب مفالہ میں لے جائیں تو باب مفالہ کے اندر جو ہے مشارکت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی دو طرفہ معنی پایا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے وہ ماسا یماسو، ضارب یضارب کے وزن پر ماسسا یماسسو، تو تعلیل کے بعد ماسا یماسو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ دوران جماع جو ہے میاں بیوی دونوں ہی ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کے بدن کے ساتھ جو ہے وہ چپٹ جاتے ہیں. تو اس لیے باہمی طور پر یہاں پر چھونے کا معنی کیا جائے گا تماسوہن کی شکل میں. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دو کہ معلوم تماسوہن، جن کو تم نے آپس میں ایک دوسرے کو نہ چھوا، یعنی تم نے ان کو نہ چھوا ہو اور انہوں نے تمہیں نہ چھوا ہو. تو صرف یک طرفہ چھونے اور دو طرفہ چھونے کا مفہوم جو ہے وہ اس میں اضافی موجود ہے. باقی معنی ایک ہی ہے کہ کسی کو چھونا. یک طرفہ اگر چھوا جائے تو دوسری طرف سے بھی اپنے آپ ہی چھو لیا جاتا ہے. اب اگر مرد جو ہے وہ عورت کو چھوئے تو جب اس کے جسم کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا جسم جو ہے وہ اس کے جسم کو اپنے آپ ہی لگ جائے گا. لیکن تماسوہن میں باہمی طور پر دونوں طرف سے ایک دوسرے کو چھونے کا تذکرہ ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس کلمہ ہے وہ ہے قدرہ اور قدرہ. وعلی المقتر قدرہ وبتعوہن، یعنی ان میں تم فائدہ دو اسی آیت میں ہی. علی الموسع قدرہ، کشادہ مال والے پر قدرہ اسی کے اندازے کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ اور تنگ دست پر اس کے اندازے کے مطابق. تو یہ جو قدرہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اندازہ. تو یہ بھی جس طرح پیچھے لفظ گزرے تھے عسر یا عسر، یسر، کافی الفاظ جو ہیں، تو یہاں پر بھی یہ لغات ہیں. بعض قبائل جو ہیں وہ اس کو دال کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بعض قبائل جو ہیں وہ دال کے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اس میں بنی تمیم اور بنو اسد جو ہیں وہ دال کے سکون سے پڑھتے ہیں. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جبکہ اہل حجاز اور دیگر کئی اہل علم جو ہیں وہ اس کو دال کے فتح سے پڑھیں گے قدرہ وعلی المقتر قدرہ. تو یہ صرف قبائل کا لہجہ ہے، قبائل کی لغات ہیں، ان کے بولنے کا ایک انداز ہے. معنی جو ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے، معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے بعد پھر آگے کلمہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے فیضاعفہ، فیضاعفہ. آیت نمبر 245، بلکہ یہ ایک کلمہ درمیان میں رہ گیا، وصیہ، وصیتن اور وصیتن. اس آیت میں ایسے مرد کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جو فوت ہو رہا ہو اور وہ
پیچھے اپنی بیویاں یا بیوی چھوڑ کے جا رہا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں یا بیوی کے لیے وصیت کر جائے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، اور ایک سال دو پڑھ لیتے تم دو میں. یہ ذرا اپنا مائک بند کریں جی. بڑا بھائی خدیجہ اپنا مائک بند کر لیں. تو والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے فوت کیے جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ کر جا رہے ہوں، تو وہ کیا کریں؟ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، ایک سال تک فائدہ اٹھانے کی، غیر اخراج، انہیں گھر سے نکالے بغیر، یعنی ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے. تو یہاں پر جو وصیتن کا لفظ ہے یہ تا کے نصب اور تا کے رفع دونوں کے ساتھ ہے، وصیتن بھی ہے اور وصیتن بھی ہے. تو جب وصیتن یہاں پر تسلیم کیا جائے گا تو پھر یہاں پر ایک فعل جو ہے محذوف مانا جائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ جب وہ فوت کیے جا رہے ہوں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ کیا کریں؟ فَلْيُوصُوا وَصِيَّةً، فَلْيُوصُوا فعل بفاعل ہوگا اور وصیتاً اس کا مفعول بھی ہوگا، یعنی فَلْيُوصُوا وَصِيَّةً، وہ وصیت کریں، وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے. اور اگر اس کو وصیتن کہا جائے تو پھر یہ جو ہے یا تو یہ مبتدا ہوگا یا یہ خبر ہوگی. تو اگر اس کو مبتدا بنائیں تو پیچھے جملہ پورا ہو جائے گا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہاں جملہ پورا ہو گیا، اور آگے ہے وصیت لازواجہم، وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے. تو یہ اگر مبتدا ہوگا تو لازواجہم جو ہے یہ اس کی خبر بن جائے گی. تو مبتدا اور خبر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اب لازواجہم جو ہے وہ مرفوع تو ہونا تھا لیکن حرف جارہ آ جانے کی وجہ سے وہ مرفوع نہیں ہے بلکہ مجرور ہو گیا ہے. تو اس کو آپ مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، اس کو خبر بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اگر آپ اس کو خبر بنائیں گے تو خبر سے پہلے پھر مبتدا محذوف ماننا پڑے گا، اور وہ مبتدا ہوگا فَعَلَيْهِمْ وَصِيَّةٌ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر چلے جائیں تو کیا ہے؟ فَعَلَيْهِمْ وَصِيَّةٌ، تو ان پر لازم ہے وصیت کرنا. تو فَعَلَيْهِمْ جو ہے وہ جار مجرور ہونے کی وجہ سے خبر مبتدا مقدم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو وصیتن ہے یہ اس کی خبر مؤخر ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہمارے پاس کلمہ ہے وہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. تو یہ جو لفظ فیضاعفہ ہے اس کے اندر 4 قراءات ہیں. ایک تو قراءت ہے فیضاعفہ اور ایک ہے فیضاعفہ، یعنی ایک تو اس میں فعل کی تبدیلی ہے اور ایک اس کے اندر اعراب کی تبدیلی ہے کہ فیضاعفہ اور فیضاعفہ، پھر فیضاعفہ فیضاعفہ، یعنی دونوں فعلوں میں اس کے اوپر نصب بھی ہے اور اس کے اوپر رفع بھی ہے. سب سے پہلے تو ہم فعل کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ شد کے ساتھ آئے فیضاعفہ ہو یا فیضاعفہ ہو تو یہ باب تفعیل سے ہو جائے گا، ضعف یضاعف تضعیفا، اور پھر مضارع اس کا بنے گا یضاعف فیضاعف یا فیضاعف. ابھی اعراب کی بات ہم نہیں کر رہے، صرف فعل کی بات کر رہے ہیں. تو اگر اس کو ہم فیضاعف پڑھیں تو یہ باب مفعلہ سے ہوگا، ضارب یضارب سے، یضارب یضاعف فیضاعف اور فیضاعف. تو دونوں فعل جو ہیں دونوں فعلوں کے اندر معنی ایک جیسے ہی ہوتا ہے، معنی کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ اس کی فا پر جو ہے وہ پیش پڑی جائے تو اس کی کیا وجہ ہے، اور اگر زبر پڑی جائے تو اس کی کیا وجہ ہے. تو یہ ایک قاعدہ ہم نے پیچھے بھی کئی جگہوں پر پڑھا تھا
کہ جب فا جو ہے فعل مضارع پر فا جوابیہ آ جائے. جوابیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ امر، نہیں، استفہام، ترجی کے جواب میں آئے. تو یہاں پر پیچھے جو ہے استفہام ہے، من جو ہے استفہامیہ ہے. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے. تو یہاں پر جو فا ہے یہ استفہام کے جواب میں ہے، اور جو فا استفہام کے جواب میں ہوتی ہے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. تو جب یہاں پر ان مقدر مانا جائے گا تو پھر ان جو ہے وہ حروف ناصبہ میں سے ہے اور وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. تو یہ بن جائے گا فَيُضَاعِفَهُ. ہو تو ضمیر ویسے ہی الگ ہے، فا کا اصل اعراب ہے. فَيُضَاعِفَهُ بے شک باب مفعلہ سے ہو، یا فَيُضَاعِفَهُ بے شک باب تفعیل سے ہو. جس باب سے بھی ہوگا تو جب اس کو فا جوابیہ کہیں گے تو پھر یہ نصب ہوگا. اور اس کے اوپر پیش جو ہے، پیش کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس فا کو فا جوابیہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فا جو ہے یہ فا مستانفہ ہے، یعنی یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا. پہلا جملہ جو ہے وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہاں پہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر نیا جملہ شروع ہو گیا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. تو اگر فا کو فا جوابیہ یعنی استفہام کے جواب میں آنے والی فا شمار کریں تو اس فا کے بعد ان مقدر ہوگا اور فعل جو ہے وہ منصوب ہوگا، بے شک وہ فعل باب مفعلہ سے ہو یا باب تفعیل سے ہو. فَيُضَاعِفَهُ اور فَيُضَاعِفَهُ دونوں میں. اور اگر اس کو فا مستانفہ کہیں کہ یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو چونکہ پھر فعل مضارع حروف ناصب اور جازم سے خالی ہوگا، پھر اس کو پیش دے کر پڑھیں گے فَيُضَاعِفُهُ اور فَيُضَاعِفُهُ. تو گویا کہ یہ چاروں قراءات جو ہیں ان کی توجیہ بیان کر دی گئی. باقی اس کے معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جو بھی صیغہ ہو اور جس کے اعراب کے ساتھ بھی ہو، معنی اس کا ایک ہی ہے کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرنا. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اسی آیت کے آخر میں ہی ہے وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اللہ ہی یقبض رزق تنگ کرتا ہے، وَيَبْسُطُ اور کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. تو یقبض وَيَبْسُطُ، اب یہ یبسط جو ہے یہ سین کے ساتھ ہو یا یہ صاد کے ساتھ ہو. اسی طرح باقی دیگر الفاظ جو ہیں، ایک لفظ آگے بھی آئے گا بسطن، یہ بسطن ہو یبسطو ہو، تو یہ جو کلمات ہیں یہ سین سے بھی پڑھے جاتے ہیں اور صاد سے بھی پڑھے جاتے ہیں. ترجمہ ان دونوں کا ایک ہے، ترجمے کا کوئی فرق نہیں ہے، صرف لہجہ اور ادائیگی کا فرق ہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں صاد کے اوپر سین بھی لکھا ہوا ہے، یعنی روایت حفص کے اندر بھی دونوں وجوہ ہیں، آپ اس کو صاد سے پڑھ لیں یا اس کو سین سے پڑھ لیں. تو معنی سین اور صاد دونوں کا ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتے ہیں، کشادگی کے معنی میں آتا ہے. تو لیکن قبیلہ قریش جو ہے وہ اس کو صاد سے پڑھتے ہیں اور باقی عرب جو ہے وہ اس کو سین سے پڑھتے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا. تو اس کو ترجعون بھی پڑھا گیا ہے اور ترجعون بھی پڑھا گیا ہے. ترجعون کا معنی ہے کہ اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا، اور ترجعون کا معنی ہے اسی کی طرف تم لوٹو گے. یعنی ترجعون مجہول کا صیغہ ہے اور اس میں لٹائے جانے کا تذکرہ ہے کہ تمہیں لٹایا جائے گا، اور ترجعون معروف کا صیغہ ہے اس میں کہ تم خود لوٹو گے. تو گویا کہ ایک ہی معنی ہو گیا کہ اللہ تمہیں اللہ کی طرف لٹایا جائے گا تو تم اللہ کی طرف لوٹو گے.
اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا تو تم اللہ کی طرف لوٹو گے۔ اس کے بعد پھر ایک کلمہ ہے حل عصیتم، اور اس میں دوسری قراءت جو امام نافع کی ہے وہ ہے عصیتم، عصیتم اور عصیتم۔ تو یہ بھی خالصتاً لغات ہی ہیں، اس کو آپ عصیتم پڑھ لیں یا اس کو آپ عصیتم پڑھ لیں، سین کی زیر کے ساتھ پڑھ لیں یا سین کے زبر کے ساتھ پڑھ لیں۔ بعض قبائل جو ہیں اس کو سین کے زبر سے پڑھتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ اس کو سین کے زیر سے پڑھتے ہیں۔ ترجمہ جو ہے وہی ہے، ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ قال هل عصیتم، تو انہوں نے کہا کہ کیا امید ہے اگر تم پر قتال جو ہے فرض کر دیا جائے تو اللہ تقاتلوا، تو پھر تم شاید قتال نہ کرو۔ تو ترجمے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر لفظ آ گیا ہے بسطتن، یہ اوپر بھی گزر چکا ہے یبسط کے اندر، اس کا معنی بھی کشادگی ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب طالوت کو بادشاہ بنایا تو انہوں نے کہا کہ انا یکون لہ الملک علینا، اس کی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم بادشاہت کے زیادہ لائق ہیں، حقدار ہیں۔ اس کو تو مال بھی نہیں دیا گیا، تو اللہ نے آگے سے جواب دیا ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ نے اس کو تم پر منتخب کیا ہے، وزادہ، اور اسے زیادہ کیا ہے، یعنی وہ تم سے زیادہ ہے، بسطتاً کشادگی میں، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، یعنی وہ علم کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہے اور جسم کے اعتبار سے بھی، یعنی طاقتور ہے، قوی ہے۔ تو جب بھی بادشاہت یا کسی بڑے عہدے پر کسی شخص کو بٹھایا جاتا ہے تو اس دور میں طاقتور شخص کو دیکھا جاتا تھا جو زیادہ لوگوں کا مقابلہ کر سکتا، خاص طور پہ میدان جنگ کے اندر۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے غرفتن، غرفتن، تو غرفتن جو ہے یہ بے شک فتح کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں یا ضمہ کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں، غرفتن یا غرفتن، اس کا ایک ہی معنی ہے، اس کے معنی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ غرفتن کہتے ہیں چلو، اور غرفتن ایک بار چلو بھرنا، یعنی وہ عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ الفعلۃ للمرۃ والفعلۃ للتحیۃ، کہ فعلہ کا جو وزن ہوتا ہے نا فعلۃ یعنی غرفۃ، ایک بار چلو بھرنا، اور غرفہ ویسے چلو کا نام ہے، یعنی غرفہ ایک بار چلو بھرنے کا نام ہے اور غرفہ چلو کا نام ہے۔ تو طالوت جو ہے جب وہ اپنے لشکر کو لے کر نکلا تو اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، تمہارے رستے میں ایک نہر آئے گی اور وہاں سے تم نے پانی نہیں پینا ہے، اور جس نے وہاں سے پانی نہ پیا وہ تو مجھ سے ہے، اور جس نے پانی پی لیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں پتہ اگر کوئی شخص ایک چلو بھرتا ہے تو غرفتن کا معنی ہوگا ایک چلو بھرتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے، مگر جس نے ایک چلو بھرا اور لیکن انہوں نے کیا کہ فشاربوا منہ، انہوں نے اس میں سے خوب پانی پیا مگر چند لوگوں کے۔ تو جس نے ایک چلو بھرا، یہاں تو گیا چلو بھرنا، اور اگر اس میں بار کا معنی لے آئے تو پھر یہ ہوگا غرفتن میں کہ جس نے ایک بار چلو بھرا۔ تو یہ صرف ایک باریکی سی ہی ہے کہ ایک چلو بھرنا یا ایک بار چلو بھرنا، فرق صرف آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ چلو ایک ہی ہوتا ہے، ایک چلو بھریں، اس کو بے شک بار بار بھریں وہ ایک ہی چلو ہے، لیکن اگر اس کو آپ نے ایک بار بھرا ہو تو پھر آپ غرفتن کہیں گے، جس نے ایک چلو بھرا۔ تو وہ ہے کہ ایک چلو کی اجازت تھی کہ آپ ایک چلو کے برابر پانی جو ہے وہ پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو یہ جو جنگ تھی اس جنگ میں هَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو جو اہل ایمان تھے انہوں نے کافروں کو شکست دی،
وقاتل داود جالوتا، اور داود جو تھے انہوں نے جالوت جو کافروں کا کمانڈر تھا اس کو قتل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت اور حکمت اور دانائی دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کو سکھایا جو جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے دور نہ کرتا تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی اگر ایک ہی جماعت جو ہے اور ایک ہی گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حکومت پر قائم رہے تو پھر وہ ظلم و ستم کا آغاز کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ ایک وقت تک حکومت کرتا ہے، لیکن جب وہ ظلم کی طرف سوچتا ہے یا بڑھتا ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو اللہ کھڑا کر دیتے ہیں اس کے مقابلے میں، اور پھر دوسری جماعت یا دوسرا گروہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے اور اللہ اس کو حکومت دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے دفع اللہ، یہ اصل میں مصدر ہے، باب فاتح یفتح سے، دفع یدفع دفعا، دور کرنا، کسی کو ہٹانا اپنے آپ سے۔ اور یہ جو مصدر ہے یہ دونوں طرح سے مصدر آتا ہے، دفع یدفع دفعا بھی آتا ہے اور دفع یدفع دفاعا بھی آتا ہے۔ جیسے کاتبہ یکتب کتبا بھی آتا ہے اور کتابا بھی آتا ہے۔ تو یہ دونوں مصدر ہیں، اس کو دفاع اللہ کہہ دیں یا دفع اللہ کہہ دیں، دونوں اعتبار سے یہ مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے کہ یہ معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس کلمہ ہے القدس، تو یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھا ہے۔ تو اس کے اندر دو قراءات ہیں، اور یہ قراءات جو ہیں یہ صرف لغات ہیں، لہجہ ہے اہل عرب کا۔ بعض جو ہے وہ اس کو دال کے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بعض جو ہے وہ اس کو دال کے ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہم اس کو لفظ جو ہے وہ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اس میں نے بتایا تھا کہ قدس جو ہے دال کے سکون کے ساتھ یہ بنی تمیم کی لغت ہے، اور قدس دال کے ضمہ کے ساتھ یہ اہل حجاز کی لغت ہے۔ یہ صرف لغت ہے، معنی جو ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور ویسے روح القدس سے مراد جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، جہاں بھی روح القدس کا تذکرہ ہوگا وہاں پر جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ مراد ہوں گے۔ جی، اس کے بعد پھر کلمہ ہے، تین کلمات ہیں جو اکٹھے ہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کر لو، مما رزقناکم، اس رزق سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ ہی کسی قسم کی دوستی ہوگی، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کسی قسم کی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں۔ تو اب یہاں پر لا کا مسئلہ ہے۔ یہ لا کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک لا جو ہے وہ لائے نفی جنس ہوتا ہے، ایک لا جو ہے وہ مشابہ بلیسا ہوتا ہے، اور ایک لا جو ہے وہ منفی کا ہوتا ہے، اور اس طرح یہ لا کبھی قسم کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر اس لا میں ہی سارا معاملہ ہے کہ اگر اس لا کو آپ لائے نفی جنس کہہ دیں تو لائے نفی جنس جو ہے وہ اپنے بعد والے اسم کو نصب دیتا ہے، جیسے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یا لا الہ الا اللہ۔ تو اگر لائے نفی جنس اس کو کہا جائے تو پھر تینوں کے تینوں جو اسماء ہیں ان کے اوپر نصب آئے گی، لا بیع فی ولا خلۃ ولا شفاعہ، یعنی اس دن کسی قسم کی کوئی بیع یا کسی قسم کی کوئی دوستی یا کسی قسم کی کوئی سفارش، کیونکہ لائے نفی جنس میں
جنس کی نفی ہو جاتی ہے. تو تجارت کی جنس جو ہے کوئی بھی کسی قسم کی تجارت جو ہے ہر طرح کی تجارت کی نفی ہو گئی. خلا ہر طرح کی دوستی کی نفی ہو گئی. شفاعہ ہر طرح کی سفارش کی نفی ہو گئی. اور اگر اس کو ہم لائے مشابہ بلیسا شمار کریں تو لا مشابہ بلیسا جو ہوتا ہے وہ اپنے اسم کی مطلقہ نفی کرتا ہے، جنس کی نفی نہیں ہوتی اس میں، اور وہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے. تو یہ ترجمہ ہوگا لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ تجارت نہیں ہوگی، دوستی نہیں ہوگی اور سفارش نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر آگے جو ہمارے پاس کلمہ ہے وہ ہے ابراہیم. تو یہ ابراہیم جو ہے یہ بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے اندر دو قراءات ہیں، ابراہام اور ابراہیم. تو یہ دونوں ہی لغات ہیں. بعض قبائل جو ہیں وہ ابراہام پڑھتے ہیں اور بعض قبائل جو ہیں وہ ابراہیم پڑھتے ہیں. تو ابراہام پڑھیں یا ابراہیم پڑھیں یہ علم ہے، اور یہ غیر عربی یعنی عربی لفظ نہیں ہے، یہ غیر عربی کلمہ ہے، اس کے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے لفظ لم یتسنہ. تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جب وہ اپنے گدھے پر کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے مختلف لوگوں کی قبریں دیکھی جو گری پڑی تھی. تو اللہ سے کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے ان کو وہاں پر موت دے دی، وہیں پر ہی اللہ نے ان کو موت دے دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک انہیں مارے رکھا. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر انہیں زندہ کیا. اور ان سے پوچھا کم لبثت، کہ آپ یہاں پر کتنی دیر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے لبثت یوما و بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ یہاں پر رہا. قال، تو اللہ نے کہا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ تو 100 سال یہاں پر رہے. فانظر، آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، وشرابک، اور اپنے مشروب کی طرف دیکھیں، لم یتسنہ، جو ابھی تک خراب نہیں ہوا ہے. تو یتسنہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا خراب ہو جانا. تو یہ لم جو ہے اس نے آ کر نفی کر دی کہ لم یتسنہ، وہ ابھی خراب نہیں ہوا ہے. پھر آگے یہی تذکرہ ہے کہ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. تو فی الحال ہم یتسنہ کو دیکھتے ہیں. تو یتسنہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا خراب ہو جانا، بدبودار ہو جانا، متغیر ہو جانا. تو لم یتسنہ کا معنی ہے کہ وہ ابھی تک خراب نہیں ہوا. تو یہ جو یتسنہ لفظ ہے یہ اصل میں تسنہ یتسنہ، تسنہ یتسنہ باب تفاعل سے ہے. باب تفاعل کا صیغہ ہے. اصل صیغہ تھا تسننا تصرف یتسنن یتصرف، تسنن یتسنن. تو یہاں پہ یتسنن تھا تو یہ فعل مضارع ہے، یتسنن یتسنن. اب اس میں تعلیل ہوئی ہے کچھ. پہلی تعلیل تو یہ ہوئی ہے کہ چونکہ آخر میں 2 نون ہے تو دوسرے نون کو یا سے بدل دیا تو یہ بن گیا یتسنہ. یتسنن میں تخفیف کی غرض سے دوسرے نون کو یا سے بدل دیا، یتسنہ ہو گیا. تو پھر جب لم اس پہ داخل ہوا تو لم جو ہے یہ چونکہ حروف جازمہ میں سے ہے، تو حروف جازمہ جتنے بھی ہیں وہ 1 تو 5 جو صیغے ہوتے ہیں اگر وہاں حرف علت نہ ہو تو ان کو جزم دے دیتے ہیں، اور اگر حرف علت آ جائے تو حرف علت کو ہی گرا دیتے ہیں. تو لم کی وجہ سے یہاں سے حرف علت جو یا تھا اس کے آخر میں وہ گر گیا. تو یہ بن گیا لم یتسنہ، لم یتسنہ یعنی ہا کے بغیر. تو اصل صیغہ یہ لم یتسنہ یہی ہے، لم یتسنہ، جو حمزہ کی صحیح یعقوب خلف العاشر کی قرات ہے، لم یتسنہ. باقی جو ہا اس کے آخر میں ہے تو یہ صیغے کی ہا نہیں ہے. ہا جو ہے یہ ہائے سختہ کہلاتی ہے. اس ہا کو ہائے سختہ کہتے ہیں، اور یہ کسی حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کلمہ کے آخر میں لائی جاتی ہے تاکہ اس کلمہ کا جو آخری حرف ہے اس کی حرکت بالکل واضح ہو جائے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ وقف کرتے ہوئے وہ حرکت ہی گم ہو جائے۔ اس کی اور بھی مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، جیسے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو یہ جو اقتدیہ میں ہا ہے وہ بھی ہائے سکتا ہے، اصل میں اقتدی بس اتنا ہی کلمہ ہے۔ اس طرح مالیہ تو اصل میں ہے مالی، اور سلطانیہ اصل میں تھا سلطانی، تو یہ ہا جو ہے آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ تو جنہوں نے ہا کا اعتبار کیا ہے، آخری حرکت کو ظاہر کرنے کا اہتمام کیا ہے، وہ تو اس کو ہائے سختہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور جو کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کو لم یتسنہ بغیر ہائے سختہ کے پڑھیں گے۔ لیکن اس میں رسم کے اعتبار سے ہائے سختہ لکھی جائے گی سب کے لیے، کیونکہ رسم کے اندر یہ ہائے سختہ موجود ہے۔ لیکن جو لوگ وقفاً وصلاً دونوں حالتوں میں ہی ہائے سختہ نہیں پڑھیں گے، ان کے لیے پھر اس ہائے سختہ کو حذف کر دیا جائے گا، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ حمزہ کسائی یعقوب خلف العاشر جو ہیں یہ بھی وصلاً جو ہے یا تسنہ یعنی کہ بغیر ہا کے پڑھتے ہیں، اور وقفاً یہ بھی ہا سے پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقفاً تو تمام قرہ جو ہیں وہ ہا سے پڑھیں گے، اور وصلاً جو ہے حمزہ کسائی یعقوب خلف العاشر وہ ہا سے نہیں پڑھیں گے، اور باقی قرہ جو ہے وہ وصلاً بھی ہا کے ساتھ ہی پڑھیں گے، لہذا اس کی جو رسم ہے وہ ہا کے ساتھ ہی ہوگی، اور ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، ترجمہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی آیت کا ہی اور اسی بیان کا ہی ہے کہ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، کہ آپ دیکھیں ہڈیوں کی طرف، یعنی آپ کا جو گدھا ہے اس کو دیکھیں، کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو ننشز انشز ینشز کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا، نرفعها، ثم نقصها لحما، پھر ہم اس کو کیسے گوشت پہناتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا، کہ جب تمہیں کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو، یعنی مجلس میں سے تمہیں اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا جائے تو تم اٹھ جاؤ۔ تو یہاں بھی انشزا ینشزو کا معنی ہے کھڑے ہونا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم انہیں کیسے کھڑا کرتے ہیں۔ اب ہڈیاں تو وہاں موجود نہیں تھیں، ہڈیاں جو ہیں وہ گرد و غبار بن چکی تھی، تو مٹی اڑ کر آئی اور وہاں پہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے گوشت چڑھایا اور کھال چڑھائی، تو وہ پورا گدھا جو ہے صحیح سلامت سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو انشزا ینشزو، ننشزو سے کھڑا کریں گے، اور اس میں جو دوسری قرأت ہے وہ ہے ننشروہا، ننشروہا، تو انشر ینشرو کا معنی ہوتا ہے نحییہا، زندہ کرنا، ہم اس کو کیسے زندہ کریں گے۔ جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو نشور کا معنی یہ ہے کہ اسی کی طرف زندہ ہو کر جانا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ جب چاہے گا انہیں زندہ کرے گا۔ تو ننشرها کا معنی ہے ہم اس کو زندہ کریں گے، تو گویا کہ ترجمہ ہوا وانظر، اور آپ دیکھیں الی العظام، ان ہڈیوں کی طرف، کیف ننشرها، ہم ان کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو ہڈیوں کو کھڑا کرنا یا زندہ کرنا اگرچہ الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم تقریباً ایک ہی بنتا ہے۔ تو واضح بات ہے جب ہڈیوں کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ زندہ ہی ہوں گی، زندہ کر کے ہی ان کو کھڑا کیا جائے گا یا کھڑا کر کے ان کے اندر زندگی ڈال دی جائے گی۔ تو ننشزوہا کا معنی ہے ہم کیسے کھڑا کریں گے، اور ننشروہا را کے ساتھ اس کا معنی ہے ہم اس کو کیسے زندہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں فلما تبین لہ، جب یہ معاملہ ان کے لیے واضح ہو گیا، یعنی سیدنا عزیر علیہ السلام کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو قال، انہوں نے کہا اعلم، اب میں جان گیا ہوں، اب میں جانتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر جو اعلم ہے اس کے اندر دو قراءات ہیں، ایک قراءت تو ہے قال اعلم، اور ایک قراءت ہے قال اعلم، قال اعلم۔ تو اگر اس کو اعلم کہا جائے تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا کہ جب عزیر علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو خود ہی پکار اٹھے
اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں نے جان لیا ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر اس کو یہ کہا جائے قال اعلم، تو پھر یہ اس کا خطاب اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی قال فلما تبین له، جب ان کے لیے سارا کچھ واضح ہو گیا، قال تو اللہ نے پھر کہا کہ اے علم، اے عزیر اب تو جان لے، اے علم تو جان لے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی تو اب یقین کر لے کہ جو تیرے ذہن کے اندر یہ سوال تھا کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، تو اب تو اس پر یقین کر لے۔ تو اگر دونوں قراتوں کو اکٹھا کیا جائے تو معنی یوں بنے گا کہ اللہ نے کہا کہ اے عزیر اب تو جان لے اور یقین کر لے، تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یا اللہ میں نے جان لیا اور میں نے یقین کر لیا۔ اس کے بعد پھر آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن یہ اس لیے میں نے سوال کیا ہے تاکہ میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے پکڑ لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنی طرف مائل کرو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان میں سے ہر ایک کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر کچھ کچھ رکھ دو، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر انہیں پکارو وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب یہ جو لفظ ہے فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، تو فَصُرْهُنَّ جو ہے یہ باب نصر ینصر سے صار یسور سے ہے، صار یسور، تو جب صار یسور سے امر بنتا ہے تو وہ بنتا ہے سر، صار یسور سے سر، جیسے قال یقول سے امر کا صیغہ ہوتا ہے قل، تو فا جو ہے فا بھی الگ چیز ہے، ہننا بھی الگ چیز ہے، اصل صیغہ ہے سر۔ تو سارا یسور سے امر بنا قل کے وزن پر سر، تو سارا یسور کا معنی ہوتا ہے مالا یمیلو، مائل کرنا، تو فسر ہننا کا معنی ہوگا امل ہننا، یعنی انہیں اپنی طرف مائل کر۔ مائل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سدھار اور ان کو یہ عادت ڈال کہ تو جب بھی ان کو پکارے ان کا نام لے تو وہ دوڑے ہوئے تیرے پاس آئیں۔ تو جس طرح کے جانوروں کو سکھا دیا جاتا ہے تو جانور جو ہے وہ اپنی مالک جو ہے جب ان کو آواز دیتا ہے تو وہ دوڑے ہوئے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا قال، اللہ نے کہا فخذ أربعة من الطير، 4 پرندے لے لو، فصرهن إليك، انہیں اپنی طرف مائل کرو۔ اب یہاں پر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے کرنے کا پھر تذکرہ نہیں ہے، تو بات تھوڑی سی تشنا رہ جاتی ہے۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر انہیں پکارو تیرے پاس آئیں گے۔ تو فصرهن کی جو قرات ہے اس میں یہ بات تشنا ہے کہ ان کے ٹکڑے کیسے رکھنے ہیں، زندہ رکھنے ہیں یا ان کو ذبح کر کے رکھنے ہیں۔ تو جو دوسری قرات ہے فصرهن إليك، تو سارا یسیرو سے، تو ضرب یضرب سے با یبیع، تو پھر یہ صیغہ بنے گا بے کے وزن پر فصرهن، تو سارا یسیرو کا معنی ہوتا ہے قطعهن، یعنی انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لو۔ تو یہاں مائل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ پھر اس کا ترجمہ یوں بنے گا فخذ أربعة من الطير، 4 پرندے لو، فصرهن إليك، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لو اپنے پاس، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان کے کچھ ٹکڑے رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ تو گویا کہ یہاں پر بلکہ کہا یہ جا سکتا ہے کہ ہر دونوں قراءات میں سے ہر قراءت کے معنی میں کچھ تشنگی رہ جاتی ہے، اور جب دونوں قراءات کو ملاتے ہیں تو پھر وہ تشنگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ٹکڑے کرنے کا تذکرہ ہو تو اس میں مائل کرنے کا، سدھانے کا تذکرہ نہیں آتا ہے، اور اگر سدھانے کا تذکرہ ہو تو ٹکڑے کرنے کا تذکرہ نہیں آتا ہے۔ تو دونوں قراءات جو ہیں اس معنی کو پورا کر دیتی ہیں۔ تو دونوں قراءات سے یہ بات سامنے آئے گی کہ 4 پرندے لے لو، انہیں اپنی طرف سدھاؤ، مائل کرو، اور پھر ان کے ٹکڑے کر کے انہیں ہر پہاڑ پر کچھ نہ کچھ رکھ دو، پھر جب تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَعْلَمْ، اور یہ بات جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔
اور اس کے بعد اسی آیت کے اندر ہی ایک لفظ ہے جزءاً، تو یہ جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وضوءاً، تو اسی طرح یہ جو جزءاً ہے یہ بھی خالصتاً عربوں کی لغات ہیں. جو قبیلہ بنی تمیم ہے اور قبیلہ جو اسد ہے وہ زا کو ساکن پڑتا ہے جزءاً. اہل حجاز کی لغت ہے جزوءاً، جزوءاً. اور تخفیف کی غرض سے اس کو جب تخفیف کی غرض سے بعض جو ہے وہ اس کو جزءاً بھی پڑھتے ہیں، حمزہ کو یہاں سے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے صرف لغات ہیں، لہجات ہیں. اس کو جزوان پڑھا جائے یا جزءاً پڑھا جائے یا جزءاً پڑھا جائے، ترجمہ ایک ہی ہے، صرف بولنے کا ایک انداز ہے. بعض لوگ جلدی میں جو بولتے ہیں تو وہ جزءاً جزءاً کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں اردو کے اندر بھی ایسا بہت سارا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آج کا ہمارا لیسن انشاءاللہ یہیں تک ہی ہوگا. اگر ان میں کوئی آپ کو کوئی اشکال ہے، کوئی کوشچن ہے جو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے. چلیں جی، لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.